are here in Mangalore, Swat. We are here at the house of Muhammad Parvez Shaheen Sahab. He is a scholar of Buddhism in Swat. He is also a scholar of tourism, ecotourism in this area, and he is also a scholar of the ethno-linguistic communities of Hindu Kush area. He is a historian. He is also a great scholar of Pashto literature. So we are having his interview for 1947 Partition Archive. On behalf of that, we welcome him. And with me on camera are Aftab Ahmad and Mujahid Tarwali along with Rahim Sabir. Assalamu alaikum sir. Assalamu alaikum. Dera manana sas daratlo. Diabetes manana kum. تاسو په یک سر باندې څومره ژور دریاب ته څومره خپله بیړۍ اچولې ده او څومره په نره کار کول یو ورکه ژبه را پیدا کول په هغې کار کول خلکو له بچو له وړو له کلچر له تاریخ له زه د هغې دپاره سلام کوم عمر له مې دا کار خوښ کړی او نن یې ستا په مخکې ته راغلم دعاګانې خدای کامیاب کړه جی خپل پورا نوم ووایئ او تاریخي زه خو جي زما نوم محمد پرویز مور پلار دی او شاهین ورسره ما بیا چې زه د لیکلو قابل شوم اول دا باغي و خو د والي سوات ورځ وي نو هغه په دې باغي خوښه کېدو نو ما یو څلور کاله باغي چلوله خو بیا مې شاهین زه د منګلور په کلي کې د محمود خان کره په 12 اکتوبر 1940 کې پیدا شوی په دې کلي کې مې قرآن سپاره قاعده مونیا او اول کند ویلي د جومات بیا د کالج او د سبق نه اوس ګرځېدم نه غرانه پاتې شول کله زه په مخ روان وم او ورې مې ډېر ښه دغه مذهبي نو بیا زموږ په ورځ کې په کلي کې سکول نه والي صاحب لا نو باچا شوی باچا صاحب باچایي وه نو چارباغ کې هم سکول نه و خو په چارباغ کې چا مې ورته ویل د میاګانو ځای و په هغې کې جومات و نو موږ یې لکه هلته بوت چې موږ په هغې کې یو څو میاشتې سبق وایو نو د چارباغ په کلي کې پرایمري سکول جوړ شو موږ هغې ته راوستو په هغې کې چې موږ کال پوره کوو والي صاحب باچا شوی او بیا موږ له د دې کوټ سره په موټر کې مخې له راغی موږ د سکول واړه واپس راتلو ودرېد موږ نه پېژندو په هغه وخت کې د اسماعیل صاحب ډېر غټ نوم و نو موږ کلي کې وایو چې اسماعیل صاحب و او خو بیا د قلا نوکر راغی هغه وایي چې دې سره شهادت صاحب لیدلي د هغه وایي چې سبا نه به دلته بیا نه راځي کلي کې وایه نو کلي ته چې راغلو سهار یو ځای شو واړه سکول ښوونه نو سلا وشوه دلته د میاګانو جومات ورته وایي په پورې کلي کې په هغې سلا وشوه او موږ د میاګانو په جومات کې نو زمونږ هلته په هغه چم کې هم وخت خراب شو بیا هلته په پرایمري سکول چارباغ کې هم وخت خراب شو بیا دلته په جومات کې نو بیا په دې کلي کې والي صاحب په سن 48 کې دا سکول جوړ کړو سن 48 او چې نو موږ یې د دې نه هغې ته بوتو نو هلته یې موږ له اوله پیره داخل شو نو لکه یا 3 کاله یا 4 کاله خو زمونږ لکه جپسیز وایي جپسیز موږ ګرځېدو نو هغه عمر خو پکې لاړ شو بیا زموږ په ورځ کې دا چلو جي چې ته به په ادنا کې وې یو کال به دې وي نو استادان به راغلل نو چې چل دی دی متوسط ته شو نو دویم کال به موږ په متوسط کې وي نو چې کال به وشو نو بیا به راغلی وي چې اوسط ته شو نو بیا موږ یو کال په اوسط کې وویستو نو د 3 کالو د ادنا نه به وروسته وي دی اول ته شو درې څلور کاله خو راله په دغې کې ووتو خو خیر ته خدای ته به منظوره وه چې زه لږ د ورکوټوال نه لږ چالاک وم او مازغه مې هم ډېر ښه و د ورکوټوالې نه د 200 کارونو له ما سره بس چې چلو دونه پاکټ مې ځانله جوړ کړی و په هغې کې مې لمونځونه حاضري لګوله چې ما د سهار لمونځ کړی ماسپښین مې ما به ورته ډېر شاک کولو چې کوم وخت به مې نه وکړه هلته به مې قاب لیکو چې قضا هغه به مې بیا د شپې راګرځوه یو دغه شی به ما راورځ کاوه یو لکه په کلي کې به د چا کره وړوکی وشو نو زه به دروازې له تلمه څه نوم وله کېښود دی په کومه شپه شوی دی نو هغه اردو راته هم چې خپله رایاده کړم نو د خندانه مړ شم دې پورې چې د چا په میخه به وازه سانډه به نو ما به هغه هم لیکو نو یو ځای مې لیکل دی چې آج تو تکی ماما بینس کو بینسن کیا ہے که نه خو خیر اشیاء مې لکه په خپل شوه ډایري کې لیکل د هېڅ چا نه تپوس ځان له خپله دنیا نن والي صاحب داسې لاړ شو نن اخکار له به داسې ته شاته به دا ځای ډوډۍ خوړه نو موږ واړه نو آج والي صاحب نے ہمیں ہاجی نو اوس د پینټ نه په هغه وخت کې ترجمه نه راځي
والد صاحب نے ہمیں ہر چیز گزار کر دیا اب چې سخواړه کنه مونږ واړه به ورته ولاړو دا ډکې به مونږ ته راغوځار مونږ ورسره پوره زر کې نه نو تاسو لکه پیدا شوی هسټورین یې لکه او نه لکه دا هغه سوی انکانچا خبره ده که نه نو دا شی به ما ساته خو سوی به چې زه وم جومات ته پاشم سکولونه خو دلته نو بیا ولاړو چارباغ ته خدای ګواه دی زه داسې محسوسولی مې لکه ما ته چې نعوذ بالله وحي راشي زه یو نمونه تکړه شوم په انګریزۍ کې په اردو کې استادانو او ماسټر چې وکاتو نو زه یې د بزم اعظم صدر کړم په میټرک کې په اووم کې او ورو د چا سره په انګریزۍ کې خبرې کوه چا سره په اردو کې څوک واړه مې دي چې وایي او کله مې استاد وایي چې خدای دې خوار کړه په ګډو مې نو انګلیش استاد ته انګلیش خیر نه چې زه بیا د دې ځای نه بڼ سکول و نو راته ګران و اورنی سکول نه لکه هاي دلته بیا نو که نه مونږ هاي ته لاړو سړکونه کچاو جی دا سړک کچاو بلکل کچاو نو مونږ به هغه سایکل چې دی نه هغه به مونږ راوسته نو ما به نه به نو مور به راته قارېده نو ما یې زه خو دې بیایم را بیایم ځکه خیال وکړي د قضاګټ ته پارک دی که څه دی د هغې نه چې راوړل یې منګلورو پورې چړیانې دي په یې به خطې نه شو او نو زه چې به لاړم نه دونه د جوارو ډوډۍ به راله په پیس کې تړل وه دا پارک دا دروازه اوس نه ده په دې ځای ډېر شي چینارونو شلو پورې وکړل پنځلس ډېر زیات خلک به دمه کوله یخې اوبه به نو موږ به دغه ځای دې په غاړه کېناستو جوار او ډوډۍ به د اوبو سره خوړل نور څه نه و کله کله به پرې پیازو غوټه کېښوده کله به چېرته ګوړې چاکۍ پکې کېښوده نو موږ به هغه تلو زه چې به راتلم د کور ته نو اکثر به په دې قضاګټ کې په جینو کې خو سکول ډېر که نه 3 بجې نو په موږ به سپوږمۍ راختله دونه ناوخته نو ما به مور ته ووایي چې زه هسې چېرته سمله مول نه اوس خو سهار زه بیا ځم دا خو زه مړ شوم نو هلته هغه نهم لسم کې خدای یو دی چې زه بیا نور قابل شوم موږ زه باید ماشر صاحب انګریزي خو وه بیا هغه د سکولونو ډایرکټر شو که نه نو هغه ویل چې مای فرنډ داسې دې پورې یي چې هغه پرچې راوړل کلاس ته د نومۍ امتحان زما 14 رول نمبر اوس دی نارې وایي چې هو از 14 زه غلی ناست یم پرچې په ټول وویشلې چا ته وایي چې ستا 10 بټې سوه چا ته وایي 20 بټې سوه زه اوس داسې سر سوچم چې زما څه دي خیر دی په دې وروستۍ کې و چې هو از 14 موږ یو اخوا دې خوا ګورو نو ما ته هلکه ستا 14 ما یې اوس ځکه ته مې څه خیال دی نو ما زما دی پرچه چې راکړه جي 99 بټې سوه هغه وایي چې آی کانګریچولیټ یو فکرې راته ویلي ما یې نو سر تھینک یو ولې ما چې دا یو نمبر په څه کې کټ شوی ما ته ځای وښایه وایي چې یو سیټ ډاون ما یې دا نه ده مه راکوه خو دا ځای خو وښایه چې ما چل کړې غلطي چې کوم ځای وایي چې تا یې چل نه یې کړه خو بیا ته مستې دي ما وی ښه نو زه چې بیا پنجاب یونیورسټۍ ته والي صاحب لاهور ته ولېږلم نو وروره نه یې لاهور خو زه یو میاشت 2 ګونګې وم پنجابي نه راتله انګریزي هغو بل شانتې وي پارټي کې به زما اعتراض کوو چې هوسټل وایه هاسټل مه وایه او دا وایه او دا هلکه کاپۍ ته یې کوټي وي نو ما به دی چې یوار رنګ هغه وویل چې مسټر خان یوار رنګ یاره صاحبه چې یو 2 میاشتې وشوې کلاس 1 شیطان کلاس 1 قابل په لاهور پنجاب کې او په پروفیسر ښځې پسې پاسه نو میډم یو آر رانګ نو آی ډونټ اګری وذ یو اب کار شو چاټ پہ روش پٹھان اب پڑھائی کو اللہ کانو چې نقوب به بند گواچ ولا خان صاحب نے ان کو برگا دیا ما بودی چې نو ناغی اور نے په کلاس کې وی چې میں زندہ رہوں گی یا نہیں رہوں گی لیکن خدا گواہ ہے کہ اس آدمی سے تاریخ اور انگریزی میں کچھ بنے گا بڑا خطرناک آدمی ہے ما بولتے نہیں آپ ایک کتاب کی روشنی میں پڑھا رہی ہے نا اس کتاب میں یہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے ولی سے زبا چې کلاس چوټي شو یونیورسټي به چوټي شوه نو الله ګواه دی چې دومره تیز غرمه ده راوړ په جون جولای کې د سر باندې اور به ته زه به لایبرریان تلم صحابه ته شپه او صحابه ته ورځ زه په لایبرري کوم او په ګوتو لیکو فوټوسټیټ نو نوټس نو څه نو که نه ځان دا کاپیان راسره دي کله کله ګورم خوشحالېږم چې افسوس فوټوسټیټ وی یا څه نور لاړل نو هلکې بیا دې پورې چې لکه د اقوام متحده طرف نه د کشمیر ډے کېږم زه لاړم ما چیرمین ته وویل چې لیټ مي سپیک نو اوس زه ویشلي دي تقریرونه نو ما ته
بولتے سر میرا حصہ اس میں کیوں نہیں ہے؟ آپ خاموش ہیں. میں نے کہا میں کیوں خاموش ہوں؟ خیر انہوں نے حصہ نام نہیں لکھوایا. ہم بیٹھ گئے, انگریز لوگ 3 آ گئے, اسٹیج پہ بیٹھ گئے, وائس چانسلر حمید احمد خان صاحب بیٹھ گئے, دوسری بیٹھ گئے, ہم ادھر بیٹھ گئے. لڑکوں بالوں نے ہر شروع کیا تو اس میں نے ہاتھ ایسا کیا تو ایک انگریز لڑکی نے دیکھا. اسٹینڈ اپ. میں نے کہا لیٹ می اسپیک سم تھنگ سر, آئی ایم کمنگ ٹو اسٹیج. یا اجازت کے بغیر سارے حیران ہیں. میں ادھر گیا اور خدا کا شکریہ لاکھ لاکھ میں کیا میری اوقات کیا. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائے نا کہ سب سے بڑا کپ مجھے مل گیا. پھر وہ پروفیسر سے میں نے کہا یو سی ہٹو. اچھا پھر یہ تھا کہ اس زمانے میں ٹی ڈی پوزیشن اور یہ تو وہ تو 1 گز 2 گز سے کپڑے بنتے تھے. تو مس سلیم جب بورڈ پہ کام کرتی تھی نا تو یہ کلاس کی لڑکیاں اور لڑکی پٹھان کی دوست ہے. میں ان کے گھر میں وہ بلاتی تھی تو کبھی گوشت فرائی کرتی تھی, کبھی کیا تو ان کو شک پڑ رہا تھا. میں نے کہا خدا کا ہے پٹھانوں میں استانی ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا نہیں. اچھا تو پھر یہ لاہور میں وہ کچھ بڑا استاد بن گیا, بازاروں میں, پارکوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں. اچھا ایک میں نشان نوازی میں خدا کا شکر ہے بڑا اچھا تھا. اچھا تو مقابل 22 کالجوں سے میں جیتتا تھا 3 بار. یہاں تک کہ ایک مرتبہ شور شرابہ پڑ گیا کہ نہیں خان صاحب آپ کی گولی ٹارگیٹ سے باہر گئی ہو. اچھا میں نے کہا میری گولی 40 اس میں جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ ایک سوراخ میں 2 گولیاں گئی ہیں دیکھے. اچھا پھر اعلان ہوا کہ واقعی ٹھیک کہہ رہے. ایک میں نہانے میں بہت بڑا کیئرلیس بھی تھا. نہاتے نہیں تھے. نہیں جی وہ نہیں دیکھتا تھا کہ حجم کیا ہے دریا کا. چلان لڑا. اچھا سوئمنگ میں چلان لڑا. تو وہاں تو سخت مقابلے ہوتے تھے. تو وہ کشتیوں میں کرتے تھے, کشتیوں سے باہر کرتا تھا. سارے لوگ ناراض ہوتے, منع کرتے تھے. میں نے کہا سوات کے تیز دریا میں نے آ چکا ہوں. یہ کیا, یہ تو مردہ دریا ہے, یہ کیا ہے؟ نے کہا خدا کے غرق ہو جاؤ گے. میں نے کہا غرق کرتا ہوں. یہاں والی سوات نے وظیفہ دیا تھا, انہوں نے بھیجا تھا خدا ان کی خبر کو نور سے بھر دے. اس نے جاتے وقت کہا اگر پیر ہو گئے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر پیر ہو گیا نا تو گولی مارو. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 67 میں, اور یہ بات میں نے اس کے دربار میں اس کے سامنے کہی تھی. پھر جب میں آیا سلام کے لیے گیا, سوٹ موٹ اور ٹائی اور بہترین. لوگ اپنی حفاظت نہیں کرتے. تھوڑے سے پیسے تھے اس کے باوجود ان دنوں میں سلائی کے 100 روپے لیتے تھے. میں نے وہ دے دیا, اچھا کپڑا لیا, بہترین سوٹ, بہترین کی سوٹ. والد صاحب نے کہا کپڑا کہاں سے خریدا ہے؟ میں نے کہا سر انارکلی سے. اس کا یہ مطلب ہوتا تھا اس کو پسند آتا تھا. لوگ پھر کہتے تھے آپ کے لیے لاؤں گا. پیسے نہیں تھے, میں نے ویسے کہا آپ کے لیے لاؤں گا. تو اس نے ہمیں نواب اپنے وہ سے کہا وہ وائرسی سے کہ جب سوٹ بنانے تو اس طرح بناؤ. یہ بات لوگ کیا یہ پشتوں میں کندو کہتے کہ کندو میں وہ بیٹھتے. تو پھر میں نے کہا, میں نے منہ دیکھا اچھا تھا. تو میں نے کہا سر آپ نے بڑی مہربانی کی ہے, میرے لیے سیٹ بھی مانگی ہے پنجاب یونیورسٹی اور وظیفہ بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ وظیفہ تھوڑا کم ہے نا میرا گزارا نہیں. تو اس کے پیچھے وہ خراب کتنا دے رہے تھے؟ وہ 200 مہینہ. تو وہ اور یہاں پروفیسر کو 200. تو اس کے پیچھے یونیورسٹی کے پیچھے وہ گندا بازار تھا خواتین کا. تو والد سے کہتا ہے اس بازار میں نہ جاؤ. میں نے کہا جو وہ بازار تو یاد بھی نہیں, لیکن یہ پیسے کم ہے, جو کب گزارا کرو. اب جرات دیتے غریب گھرانے کا بندہ. میں نے کہا اچھا سر میں نیچے جاؤں گا نا تو لوگ دیکھیں گے کہ حجامت بڑی ہے, کپڑے گندے ہے, یہ ہے. تو میں نے کہا یار وہ اس بات نے بھیجا ہے پیسے. میں نے کہا واٹ, اس طرح انگریزی میں واٹ بڑے زور سے. میں نے کہا تو کیا کہوں گا کہ پیسے نہیں ہے تو میں اپنی فضل اور صفائی. تو اس نے ہاتھ ایسا کیا نا تو اس نے کہا 20 روپے میں پاور دے دو. تو 220 ہو گئے. تو کھا پی کے گزارا ہو رہا تھا. تو یہ تھا کہ پھر اب خدا کی قدرت, میری مولا کی کرم نوازی. وہ کیا کہتے ہیں کہ کسان کا بیٹا کیسا معاورہ ہے کہ وہ والی. میں نے گولڈ میڈل لے لیا ہسٹری میں پنجاب یونیورسٹی. ہسٹری میں گولڈ میڈل یہاں جب مجھے اطلاع دے گئی تو میں تو پہلے سیدھے میں گیا اور پھر اعلان بھی ہوا, اعلان کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائی جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے پارم امتحان کا پارم وہاں سے بھی لے لیا.
کہ پہلے ہو جاؤں تو جگہ دور ہے پھر پارم کے لیے نہیں آ سکتا تو یہ ہوگا بھر دوں گا کہ کس کس میں پہل ہوا ہوں. حالانکہ جب میں پرچے سے نکلا تو لڑکیاں جمع ہو گئی کلاس میں تو ان کو پتہ تھا تو نے کہا وٹ اباؤٹ یو خان صاحب میں نے کہا یار خدا کا شکر ہے کہ پاس تو ہو جاؤں گا پہل نہیں ہوں گا اب نمبروں کا پتہ نہیں چلتا تو طارق کا ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ میرا مقابلہ تھا تو نے کہا طارق میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے طارق آگے نکل جائے میں نے کہا کیوں خان صاحب میں نے کہا اس میں فلسفی کا جو سوال آیا ہے کہ افلاطون کہتے ہیں کہ ہر بادشاہ فلسفی ہوگا تو آپ کے خیال میں وہ عبدالعزیز پانچواں خلیفہ جسے کہتے ہیں کیا نام ہے عبدالعزیز ہاں وہ کچھ ہے عزیز تو وہ فلسفی تھا یا نہیں تھا تو یہ سوال کچھ کمپلیکیٹڈ تھا تو میں نے اس کو چھوڑ کے دوسرا سوال کیا تھا تو میں نے کہا کہ اس ایک سوال میں میرے نمبر کم آئے پھر بھی بھروسہ ہے خدا کا لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو وہ مشکل ایک سوال کیا ہے کہا پر کہ بچہ آپ نے 5 سوالات کیا کہاں سیکھے پھر ٹھیک ہے پھر میں نکل جاؤں گا اب جب انہوں نے اطلاع دی خط والی سوال کے پاس آیا اچھا اس لیے تو انہوں نے 1000 روپے انعام دیا میں گیا میں نے کہا سر آپ نے فیل کیا کہا تھا میں نے کہا گولی مارو یہ لے لو گولڈ میڈل میں کہا شاباش اچھا تو یہ ہوا کہ وہاں سے پھر یہ لت پڑی تھی اسٹڈی تو پرانا پیشہ تھا متواتر جوانی میں 4 ابن یہ نہیں دیکھتا تھا اس کا پیدا کیا ہے یا ہر بار دسمبر میں پارم بھر دو یونیورسٹی میں جا کے امتحان دے دو یہاں تک کہ 5ویں ام میں نے فلسفہ میں پریویس کیا وہ مذہبی طور پر میرے کو ادھر ادھر ہو رہا تھا تو وہ فائنل نہیں کیا کیا آپ نے ہسٹری میں کی ہے ہسٹری میں کیا پھر یہاں اردو کی زیادہ باتیں ہو رہی تھی تو پشاور سے اردو میں کیا اچھا پشتو تو میرا اپنا وہ تھا پشتو میں بھی گولڈ میڈل مل گیا اچھا اچھا پھر یہ تھا کہ وہ کیا ہے سوشیالوجی میں چلا گیا سوشیالوجی پاکستان میں نہیں ہے اچھا میں اسٹوڈنٹ پوچھے بھی کارڈ ووٹ دے کے میں اسٹوڈنٹ ہوں پشاور یونیورسٹی والے لیکچر ان کے لیے بلاتے انہوں نے بالکل نیا سبجیکٹ شروع کیا اساتذہ میں سے کوئی سوشیالوجسٹ نہیں تھا وہ ہسٹری سے اور سے تو وہ میرا ادھر آنا جانا تھا تو میں بڑی خوشی محسوس ان دنوں میں وہ کھانا پینا اور 10 روپے یوم دیا کرتا اصلی میں انہوں نے یہ وہ شروع کیا تو بعد میں وہ صاحب جی اسلام آباد یونیورسٹی کے خدا ان کی قمر کو نور سے بات ہے بہت بڑے انہوں نے مجھے بلایا وہ انتھروپالوجی کی چیئرمین لگ گئے انہوں نے مجھے ابھی جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس کا ابھی جو قائد اعظم یونیورسٹی وہی تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب اگر آپ ادھر آ جائے آپ کے ساتھ تھوڑا سا کام ہے تو میں گیا بہت نفیس آدمی تھے تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ نے تو یہ شروع کیا اور آپ کے بارے میں سنا کون تھے یہ مجھے نام ابھی بول رہا تھا آپ کو کہ بھول گیا ابھی دوبارہ واپس اچھا تو پھر میں نے اس نے ان کو پشاور والوں نے کہا ہے ان دنوں میں میرے عباسین کوستان چپ عباسین کوستان اچھا اب یہ ہے کہ عباسین کوستان میں گیا تو میرے پاس تو کوئی مواد نہیں ہے وہاں بھی نہیں صرف ہی وہ کہہ رہے کہ ہم قریش کیوں ہے جواب نہیں تو میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے پورے کوستان کا وزٹ کیا اچھا کاندیا گیا کرنگیا جچوئی گیا ادھر ادھر سپرترا میں اور ادھر وہ کیا ہے ڈسو میں اور پالس میں اور کولئی میں اور ادھر سیو میں اور دوگل میں تو یہ ہے کہ میں نے تو سارا کوستان میں لوگوں سے اب بھی کہتا ہوں کہ چلو جی کتاب اچھی ہے یا نہیں لیکن کوستان تو اچھی طرح دیکھ لیں تو وہاں اور وہاں کیا کہتے یار ہماری کیا زبان ہے آپ اس پر کام کرتے ہیں یہ تو ٹین میں آپ پتھر ڈالے لاؤ تو ان زبان ہماری کیا تاریخ ہے ہم تو جانور ہیں سلیمان علیہ السلام کی قیدی تھی تو انہوں نے یہ جیل ان کو معلوم تھا تو اس میں بھیج دیا اچھا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا پوچھتا ہوں کہتے ہیں ہماری ماں کی ڈولی کے ساتھ آیا ہے تو پھر میں جو کچھ یاد آیا ڈی سی نے منع کیا وہاں وہ پڑچینار کا تھا کہ میں تو ڈی سی ہوں میں نے ابھی 5-7 روز پر میں نے تو بس کچھ کوشش کرتا ہوں جیسے تیسے وہ کتاب چھپ گئی اچھا اب اس نے مجھے بہت بڑا نام دیا کیسے دیا میں نے ایک بوری میں ڈال دی کتاب اور گاڑی میں سوار ہو کے کرمیلا کے بازار میں اتر گیا بازار میں فٹ پاتھ پہ کنارے پہ چادر پہ ڈالی کتابیں رکھی بیٹھ گیا کوستانی لوگ آتے ہیں تو دوسرے سے کہتے ہیں واڈا کوستان تک کتاب تھی
روپے اس کی قیمت ہے. دے دو دے دو. اللہ کا پڑھ سکتے او ماما دے دو. یار میں نے 300 کتابیں شام تک نکالی. اب وہاں ڈی پی ہمارے گاؤں کے تھے. میرا وہ کلاس میں تو نہیں تھا, کلاس پیچھے تھے لیکن ساتھی تھا. اس نے کہا کہ رات بھی میرے ساتھ ہاں اور کھانا بھی. اب مجھے پتہ چلا کہ کتابیں تو بک رہی ہے. ڈی ایس پی کی دعوت کو چھوڑ کر میں شام کو گاڑی میں بیٹھ گیا اور رات کو ادھر پہنچا. 300 کتابیں اور رکھ گیا اور کل دوبارہ 300 کٹ. اچھا اس میں ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے 100 کا نوٹ دیا ہے, باقی پیسے نہیں دیے ہیں. 50 کا نوٹ. وہ وہاں پھر 3 دنوں میں 900 کتابیں 900 کتابیں نکل گیا. 1000 تھی, 100 ادھر ادھر میں گورا میں اور دوستوں میں, اور میں نے کہا خدا کا شکر. اچھا پھر لوگ آنے لگے لڑتے, او ماما کتاب دے دو, میرا ختم ہے. اچھا پھر یہ ہوا جی کہ اس کتاب نے کمال کیا, پیسے بھی ملے, نام بھی ہو گیا. اب جناب گھر میں بیٹھا ہوں, کارل جیٹ مار جرمنی کا خط ہے. اچھا خط آیا. کیب کی کتابہ میں پہنچی کتاب کا. اچھا تو کانفرنس ہو رہی ہے گلگت میں, انٹرنیشنل, اس پہ 52 ممالک کے لوگ شامل. آپ ہمارے اسی میں شریک ہیں. آپ اسلام آباد آئیے, پلان گاڑی پلان سیٹ. میں گورا گیا ادھر فون کچھ اور قسم کے تھے. میں گورا گیا ان کو فون کیا کہ میں اسلام آباد کیوں آ جاؤں, دوپہر کا کھانے شیڈول میں لکھا ہے کہ بشام میں ہے, تو میں بشام آؤں گا. میں کہا اوکے. میں بشام میں گیا, بڑا خوش ہو گیا. اس نے کہا آپ نے تو بڑا کام کیا ہے, انڈس کو ستان پہ تو کسی نے الف نہیں لکھا ہے. میں نے اس میں ایک عجیب فقرہ لکھا, اس نے وہ کیا تھا. میں نے کہا کہ جو بھی انگریز آتے ہیں تو وہ بشام میں دریا میں غوطہ لگا کے گلگت میں نکلتے, تو یہ درمیان والا علاقہ رہ جاتا. وہ بڑا اچھا تھا. اس نے بتایا کہ کمال کیا ہے. میں نے کہا سر آپ جگہ میں کام کرتے. اچھا تو وہ کیا کہتے ہیں, بڑا موٹا آدمی تھا اور اس کے ساتھ داڑھی تھی. یہ شاہین کے لیے ہم نے چھوڑا تھا. اچھا وہاں یہ کمال کیا کہ ہوٹل میں انہوں نے پوچھا آپ کس جگہ میں, کس ہوٹل میں, کس کمرے میں. میں نے کہا سر آپ کی مرضی. میں نے کہا آپ میرے ساتھ رہو. اچھا پھر اس کی ان کی پائلا اور یہ, اور میں خزاں چل گیا. اچھا وہاں ایسے لوگ ملے, خدا گواہ صاحب جی. یہ کانفرنس کب ہوا تھا؟ 83 میں, ستمبر سے 2 اکتوبر تک. اتنا ہی لمبی کانفرنس میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. 10 دن اور 10 رات. اور شاید ریلیشن پہلی بار ہمارے لیے کھول دی گئی. ابھی تک اس پر کوئی گاڑی اقتصادی نہیں ہوا تھا. ان کو خصوصی اجازت دی گئی تھی. ہم منظر تک گئے, منظر میں ناچا اور یہ بڑا اچھا وقت گزرتا, اچھی لگی. اب یہ تھا جی کہ ایک آدمی ہے, وہ اس نے سگریٹ نکالی, پاس بیٹھا انگریز. اچھا تو اس نے ایسا کیا تو میں نے سگریٹ لے لی. تو میں نے اسے زبان کے دی. میں نے کہا توڑو. I don't want to see you die. نہیں مزہ ہے. حیران ہوا کہ کیا, اس نے کہا اس طرح یہ اور تیز ہو جاتا ہے, اور نکال دی. تو میں نے ویسے کہا کہ یہ انگلش لوگ بڑے اچھے ہیں. تو اس نے ویسے کہا ان میں برے اچھائی کی کیا بات. اچھا میں نے کہا یہ سارے عالم فاضل لوگ ہیں. میں تو آیا ہوں ادھر ایز اے سر نوٹس میں رہوں گا, ہاتھ بجاتا ہوں, شکریہ, اوکے, تھینک یو. اس میں بڑے بڑے اچھے لوگ آئے ہیں. اب خدا کے وہ خدا جب عزت دیتے بھائی سب کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اس آدمی سے میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک گرمون صاحب کی کتاب سکندر پڑھی ہے اور وہ میرے لیے صحیفہ ہے. وہ کہتا ہے ویلڈر مائی سن, ویلڈر. بوڑھا آدمی تھا. میں کہا گرمون میں ہوں. اچھا قرآن قسم صاحب جی میں اٹھا, اس کے پاؤں اس نے میں نے کہا اچھا واہ واہ. میں نے کہا آپ ہی گرمون کے, یہ آپ نے. اس نے کہا جب آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ اس وقت میں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں افسوس کرنے لگا کہ میں ڈگر گیا ہوں, پنیر گیا ہوں, سے شریف آیا ہوں, اس میں باجوڑ میں گیا, اس آدمی سے کیوں نکلا. میں نے کہا وہ تو آپ نے صحیح پر لکھا ہے. میں نے کہا تو آپ کو کہاں سے ملے. میں نے کہا یہ لاہور میں ایک آدمی کے پاس, یہ وہ آرکیالوجی کے ڈائریکٹر کے پاس, میں نے وہاں سے فوٹو کاپی لی ہے.